السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں ایک بار پھر کراچی میں فرقہ وارانہ کلنگ. ملک کے سب سے بڑے شہر میں دہشت گردی کے واقعات تھم نہ سکے. دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت نے میئر کراچی پر فرد جرم عائد کر دی. پھر بات کریں گے پاکستان میں کرپشن کی لعنت عروج پر تحقیقاتی ادارے کتنے خود مختار. پھر آخر میں ہندو میرج بل قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں منظور ہو تو گئے لیکن طلاق کے حوالے سے مسائل برقرار. سیکریٹیرین کلنگ کے حوالے سے جو کراچی میں ہوا ہے اور جو کراچی کی جو اوور آل پولیٹیکل اور سیکیورٹی سچویشن بن رہی ہے، اس کو ہم نے پہلا موضوع کے طور پہ لیا ہے آج. تو مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کراچی میں نہ صرف یہ کہ فرقہ وارانہ گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں بلکہ وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس لے رہے ہیں مڈل ایسٹ میں جو سچویشن بن رہی ہے، جو ہیپننگز ہیں مڈل ایسٹ میں، اس سے وہ انفلوئنس لے رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بڑی چھوٹی سی معمولی سی انڈیکیشن ہے جو آج میڈیا رپورٹس میں آپ کو ملتی ہے. جو اہل سنت والجماعت والوں کے 4 افراد جو ہیں جو ہلاک ہوئے ٹارگٹ کلنگز میں، اس کے بعد ان میں میڈیا میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کس نے مارا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ یہ ہوتیز کے سپورٹرز نے، کراچی میں جو ہوتیز کے سپورٹرز ہیں انہوں نے یہ کلنگز کی ہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو جاگن ہے، وہ جو ایڈیم ہے، وہ مڈل ایسٹ سے ٹریول کر کے ہمارے علاقوں میں آ رہا ہے. نہیں، انہوں نے شاید وہ جارگن ضرور اٹھا لیا ہو، لیکن ہمیں شاید اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اب کراچی میں بھی اور کوئٹہ میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی جو فرقہ واریت ہے اس کی اب ایک نیچرل سی ٹینڈنسی بنتی جا رہی ہے. آپ کے معاشرے میں یہ جو بیماری ہے یہ ایک بڑے پیسو طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں حالانکہ جنم تو ضرور لیتے ہیں ان بڑے بڑے ایونٹس کا کہ جی یمن میں کیا ہو رہا ہے اور شام میں کیا ہو رہا ہے اور یہ جی ہوتی کے سپورٹر ہیں اور یہ آیت اللہوں کے سپورٹر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان گروپس کا ایک بڑا اسپیسیفک ایجنڈا ہے ایک نقطے کا کہ جی جو دوسرا فرقہ ہے وہ بڑا غلط کر رہا ہے، جو دوسرا فرقہ ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ آپس میں ہی اسی طرح کی کشیدگی اب پیدا کر رہے ہیں، فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں اور ٹالرنس سے دور بھاگتے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو سیکٹیرین جو آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اب سیکٹیرینزم کو کو آپٹ کر دیا ہے. وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ لوگ بینڈ پارٹیز بھی ہیں، کلا دم تنظیمیں بھی ہیں، فورتھ اسکیجول میں بھی آ چکی ہیں، یہ ابھی بھی قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کی جائے، میرا خیال ہے ان جو کو کو مین آپٹ بھی سٹریم کی کیا جائے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا، مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ سے یہ کرتی رہی ہیں کہ جہاں انہیں کنسولیڈیٹڈ ووٹ ملا ہے نا ایک یا دوسرے فرقے کا، انہوں نے وہ گاب اپنا لیا. یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ٹرو ہے، یہ مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی ٹرو ہے. آپ اگر اس کی آپ نے کوئی مثال دیکھنی ہو تو آپ پچھلے 2 جو انتخابات ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، اس کو آپ اسٹڈی کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ انہوں نے ایک فرقے کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے وہی گارب اپنا لی، نہیں وہ اور جی دوسرے فرقے کے ووٹ حاصل کرنے اچھی کے لیے بات ہے، مسلم لیگ نے نون نے دوسری گارب. وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک فرقے کے ووٹ اچھی کو بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بری فرقے بات کے ہے. ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسرے فرقے کے ووٹ کو کینسل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اور کہ یہ کراچی جو کی ساری صورتحال آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو صورتحال جو بن رہی ہے نا، کہ جو اربنائزیشن کی وجہ سے جو ٹریڈیشنل میکنزمز تھے نا جن کی وجہ سے یہ کمیونٹیز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتی تھیں سوشل لیول پہ، وہ اربنائزیشن بڑی ہی میسو سکیل پہ اربنائزیشن کی وجہ سے وہ ٹریڈیشنل میکنزمز ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے تھے سوشلی بڑے پیسفل ایٹماسفیئر میں، انوائرمنٹ میں، یہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ خیر کرتے جی، تھے. ان ٹریڈیشنل میکنزمز ہوتے ساتھ ہی آپ کی رورل ایریاز میں بھی فرقہ واریت کے انسیڈنٹ بے تحاشا ہیں، اور اس میں وہاں آپ کے بھی جو اربنائزیشن آ رہی کچھ ہے. رورل فیملیز کا بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس میں جو لوگ ڈس انفرینچائز ہوئے ہیں وہاں سے ہی یہ آپ کو نظر آئی ہے ایک ڈسپیرٹی بنی. اور جنوبی پنجاب کی بھی کچھ علاقے جس میں آپ کے جرگے، آپ کے پنچایتیں، انہوں نے اسی آگ کو
بڑا صحیح برقرار رکھا ہے. ایسی بات نہیں ہے, دس از ناٹ اے رورل اربن ڈیوائڈ ایٹ آل. نہیں اربن ڈیوائڈ نہیں ہے. اربنائزیشن کا جو پروسیس ہے نا وہ ٹریڈیشنل میکنزمز کو ختم کر دیتا ہے. جی عمران حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو فرقہ واریت کے پھر آپ کو واقع نظر آ رہے ہیں, اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں اپڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پر اگر فرقہ واریت کے حساب سے اگر شروع کریں تو یہ محرم سے جو ہے وہ اس کے اندر خاصی تیزی آئی ہے. محرم کی ابتدا تقریباً 7 یا 8 محرم کو جو ہے ایک ایسٹ زون کے اندر 2 واقعات جو ہیں فرقہ واریت کے ہوئے, جس میں گلستان جوہر کے اندر ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں امام بارگاہ کے ٹرسٹی تھے منصور زیدی, ان کے اور ان کے بیٹے کو نشانہ بنایا گیا, جس میں منصور زیدی جو ہیں وہ جاں باخ ہو گئے تھے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ شدید زخمی ہوا. یہی ملزمان گلستان جوہر سے نکل کے گلشن چورنگی کی طرف آئے, بلاک 3 کی طرف. یہاں پر ایک گھر میں جاری خواتین کی مجلس تھی, وہاں پر انہوں نے جو ہے فائرنگ کی, جس میں دونوں قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ 2 عزادار اس کے اندر زخمی ہوئے تھے. ایک جو ہے وہ اس کے اندر جاں بحق اور دوسرا شدید زخمی ہوا. اور ملزمان بآسانی فرار ہو گئے, نہ بھی آج تک جو ہے ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر یہی ملزمہ ایف سی ایریا کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے جو در عباس امام بارگاہ کے باہر دستی بم سے حملہ کیا جب خواتین کی مجلس جاری تھی. اس کے اندر ایک بچہ اس کے اندر جہاں باق ہوا, 12 سے افراد زخمی ہوئے تھے. کل کا واقعہ کیا ہے؟ ہاں بالکل, میں بالکل عمر صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ یہ زور جو پکڑا جا رہا ہے کیونکہ ملزمان ہاتھ نہیں آ رہے ہیں. کل جو 1 گھنٹے کے اندر یہ واقعات ہوئے, 3 واقعات اس کراچی کے اندر رونما ہوئے. پٹیل پاڑا کے اوپر جو فائرنگ ہوئی اس کے اندر امین اور عبد الباقی یہ اس کے اندر جہاں باق ہوئے, جبکہ شفیق موڑ پہ جو فائرنگ ہوئی اس میں 3 افراد شاہد, عثمان حیدری اور یعقوب اس کے اندر جہاں باق ہوئے, جبکہ حیدری کے اندر یہ ایک اور واقعہ ہوا جس میں خالد شفیق اس کے اندر جہاں باق ہوئے. تینوں واقعات کی جو تجزیاتی رپورٹ جو انٹیلیجنس اداروں نے بنائی ہے اس میں معاف کیجیے گا, اس میں یہ بتایا ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر کہ تینوں جو واقعات ہیں اس کے اندر ایک ہی گروہ ملوث ہونے کا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے. تینوں کا طریقہ جو واردات تھا, فائرنگ کا طریقہ کار بالکل سیم تھا, یعنی کہ تینوں واقعات کے اندر جو دہشت گرد ہیں انہوں نے جو ہدف بنایا ان کے سروں پہ گولیاں ماری گئی ہیں. دونوں مقامات سے جو پٹیل پاڑا سے یہاں پر 9mm پستول کی گولیوں کے 3 خول ملے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, یہ بتائیے آپ کی جو پولیس والوں سے اور گورنمنٹ سے اور ایڈمنسٹریشن سے بات ہوتی ہے, ان کی طرف سے کیا بات آتی ہے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے؟ دیکھیں عمر صاحب, اس کے اندر جو پہلے بھی اقدامات کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے جو ہیں وہ متواتر کیے جا رہے ہیں اور کئی سالوں سے کیے جا رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو دہشت گرد ہیں اور جو ٹارگٹ کلر ہیں وہ جو اقدامات اگر کیے بھی ہوں تو اس سے جو ہے وہ 4 قدم آگے رکھ کے وہ اپنے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اپنا ہدف پورا کرنے کے بعد بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. جو محرم سے جو ٹارگٹ کلنگ اب تک ہوئی تو اس پہ خاطر خواہ کوئی ایسی کامیابی ابھی تک جو ہے وہ پولیس کو حاصل نہیں ہو سکی ہے کہ انہوں نے کوئی پرامپٹڈ ایسا بندہ یا کوئی دہشت گردوں کا گروہ کا کارندہ جو ہے وہ گرفتار کیا ہو. عمران حفیظ بہت زیادہ شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. جناب اس پہ ہی بات کرتے رہیں گے, لیکن جو آپ نے اقدامات کی بات کی میرے خیال سے اس پہ بھی تفصیل میں ذرا بات ہو سکتی ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی کراچی کی اور حالات میں مزید کشیدگی کی. فرقہ واریت کے بھی واقعے پھر واپس آ گئے. جناب اچھا دیکھیں نا یار, کراچی میں ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا وہ MQM ریلیٹڈ وائلنس کی بات ہو رہی تھی, وہ تھوڑا سا میئر کے الیکشنز کے بعد تھوڑا سا سیٹل ہوتا ہوا نظر آیا, تھوڑی سیٹلمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی, تب یہ سیکریٹریٹ شروع ہو گیا. نہیں جی, میرے خیال سے سیٹلمنٹ ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ بڑے اس کے بنیادی حل ہیں اور آپ اس کو حل کی طرف لے کے نہیں جا رہے. بات سارا استغاثہ کا ہے. آپ کی جو پروسیکیوشن ہے وہ انتہائی کمزور ہے. رینجرز نے کہا ہے کہ جی جب سے آپریشن شروع ہوا سپتمبر 2013 میں ہم نے 1100 مجرموں کو اندر کیا ہے, وہ 11 کے 1100 باہر بھی آ گئے ہیں. غیر نمبر تو صرف انہی کا ہے جو بری ہوئے ہیں.
تو جب آپ کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے، آج جب ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی کراچی میں یہ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، اس میں یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، یہ اب اندر ہیں، اب آپ کچھ مہینوں میں سنیں گے یہ بھی باہر آ جائیں گے، تو آپ نے ان کو اندر کرنا ہے۔ یہ 4 سٹیپ پروسیس ہے، اتنا پیچیدہ مسئلہ 4 ہے سٹیپ پروسیس ہے کہ جی یہ جرم ہوگا رینجرز آپ کی اگر پرسپیکٹیو جی سے نہیں حل ہو سکتا، چلیں، یہ آپ بہت کمپلیکس ہے۔ آپ ان کو گرفتار کریں، پھر آپ ان کو انٹیروگیٹ کریں، پھر ایک رپورٹ آ جائے گی، اس کے بعد وہ باہر آ جائیں گے، اس سے یہ مسئلہ ٹھیک ہونے میرا کو خیال نہیں ہے جائے یہ گا۔ بہت ہی نیرو پرسپیکٹیو ہے رینجرز کا، جو وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم اگر بندوں کو پکڑ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ اس طرح نہیں، حل نہیں لیکن ہوگا۔ آلٹرنیٹو آپ کا کیا ہے؟ اگر Alternative- آپ کراچی کے کسی شہری سے پوچھیں کہ جی میری زندگی بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ستمبر 2013 کے میرا بعد، وہ خیال کہے ہے گا بالکل ہوئی ہے۔ آپ کی جو سندھ پولیس ہے اس میں 90% پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز ہیں نا، دے آر ناٹ ان پلیس۔ ٹھیک، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو شہری زندگی کو فراہم کرتے ہیں بیسک امینٹیز، وہ دے آر ناٹ ان پلیس، ٹھیک ہے۔ رینجرز از اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ، 2 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 2 سال، بس۔ اس سے پیرا ملٹری از ناٹ دا سولوشن۔ پیراملٹری از ناٹ دا لانگ ٹرم سولوشن، لیکن آج آپ کراچی جب میں جا تک کے سیوک ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں کریں گے نا، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے، پولیس کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی نہیں بڑھائیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں کوئی کر رہا نا، کوئی نہیں، کر رہا ہے اس میں؟ نہیں کر رہا، اس میں نہیں کر نہیں رہا، تو جب تک آپ اس کو ڈی لیکن پولیٹیسائز نہیں یہ کریں گے تو کیا پرسپیکٹیو ہوگا؟ بڑا نیرو ہے کہ جناب میں نے 1100 بندے پکڑے تھے، آپ نے ان کو سزا نہیں دی، تو نہیں سزا دی، وہ تو یار اتنے تو نہیں سزا دی، نہیں سزا دی تھی، وہ بھی تو ایڈمنسٹریٹو کا مسئلہ ہے نا، کورٹس پوری دے آر ناٹ ان پلیس۔ تو اگر ایڈمنسٹریٹو کا مسئلہ ہے، جو بندہ 1100 کو اندر کر رہا ہے وہ کیسے غلط ہے؟ میں غلط کی بات نہیں کر رہا، پھر میں کہہ رہا ہوں بہت نیرو پرسپیکٹیو ہے۔ نہیں تو وہ کہاں نہیں، براڈ پرسپیکٹیو ہو ہی نہیں میں آپ سکتا کو نا، بتا رہا ہوں، اگر پروسیکیوشن اور پولیس کام نہیں کر رہے تو ان کا پرسپیکٹیو نیرو ہی ہوگا، نہیں؟ براڈ پرسپیکٹیو جو ہے نا، براڈ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہاں 3-4 مسئلے ایک ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ سیکٹیرین وائلنس بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپس بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہاسٹائل فورن انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور پولیٹیکل وائلنس بھی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ آپ نے 4 چیزوں کی بات کی، پولیٹیکل وائلنس کی، وہ انٹرنیشنل ایجنٹس کی بات کی، سیکٹیرین اس کی بات کی، پھر چوتھا کیا تھا؟ پولیٹیکل وائلنس نہیں، وہ ہو چکا ہے۔ پولیٹیکل وائلنس ہوگی، سیکٹیرین وائلنس کی بھی۔ چلیں، آپ نے 4 گروپس کی بات کی، ان چاروں کے چاروں کا جو سولوشن ہے وہ استغاثہ ہے، نہیں؟ ان کو آپ پروسیکیوٹ ہی کریں گے؟ اب آپ پروسیکیوٹ کس طرح کریں جب 28% آپ کی کنوکشن ریٹ ہے؟ اگر آپ کے پاس ان سارے گروپس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی آپ پولیٹیکل ویل ہی نہیں ہوگی کہ آپ پولیٹیکل گروپس کو ٹارگٹ کر سکیں، ان کی کرمنل ایکٹیویٹی کو روک سکیں، آپ کے پاس پولیٹیکل ویل ہی نہیں ہوگی، تو رینجر کیا کرے گا؟ چلیں، پولیس کیا کرے گی؟ ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب ہیں اور سینئر صحافی ہیں، وہ اس پہ تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی دیں گے۔ جی مظہر عباس صاحب، ویلکم۔ جی شکریہ جناب مظہر صاحب، یہ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے جو عدالت نے دہشت گردی کی پھر میئر کراچی پر فرد جرم عائد کر دی ہے؟ دیکھیے، فرد جرم تو عائد ہونی تھی، اگر مقدمہ قائم ہوا ہے تو فرد جرم تو لگنی تھی، انٹل انلیس پولیس کوئی ایسی رپورٹ سبمٹ کرتی کورٹ میں کہ جس کی بنا پہ وہ کہتے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اور اس کیس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تو ایک کورٹ پروسیجر ہے، اس میں میرا خیال ہے جن کو بیل ملتی ہے، بیل ملنے کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ کیس ختم ہو گیا، بیل ملنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور بیل سب کا رائٹ ہوتا ہے انٹل انلیس اسٹیٹ یہ رپورٹ دے کہ جی ان کو بیل دینے سے امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یا کوئی قتل و غارت گری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لیگلی جو ہے وہ بیل ہر آدمی کا جس پہ مقدمہ بنا ہے اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے، بیکاز جنرلی اسپیکنگ اور یہی کہا جاتا ہے کہ اے پرسن از انوسنٹ انلیس پروف ادروائز۔ تو اس پیمانے پہ اگر دیکھیں تو بیل تو ان کو ملنی تھی، لیکن ظاہر ہے مقدمہ ابھی چلے گا، مقدمہ ختم نہیں ہوا، مقدمہ اپنی جگہ ہے، اور کسی اسٹیج پر یہ بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے کہ اگر اسٹیٹ سمجھے کہ یہ فرار ہو جائیں گے یا کہیں چلے جائیں گے تو بیل کینسلیشن کی بھی وہ موو کر سکتے ہیں۔ ان پہ جو مقدمات ہیں ان میں سے بعض مقدمات جو ہے وہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال وہ مقدمات ہیں سنگین نوعیت کے۔ لیکن جو ڈاکٹر عاصم والے کیس میں ان کو بھی اور رؤوف صدیقی کو بھی اور انیس قائم خانی کو بھی جس طریقے سے رکھا گیا ہے، کبھی بھی جے آئی ٹی کی بنیاد پر آپ کسی پر مقدمہ نہیں قائم کرتے نارملی،
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی آئی ٹی بذات خود کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہوتی. جی آئی ٹی کو عدالتیں ریکگنائز نہیں کرتی. یہاں ہوا یہ ہے کہ ان مقدمات میں جی آئی ٹی میں نام آیا اور اس بنیاد پر ان 4-5 افراد کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا. اور اب خود جو پرائم اکیوز ہیں جن کی جی آئی ٹی کی بنیاد پہ وہ کیا ہے, ان کے اپنا مقدمہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہے وہ لٹک رہا ہے. تو جب اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر ویسے بھی ایک لیگل رائٹ بن جاتا ہے کسی بھی ملزم کا کہ وہ بیل اپلائی کرے اور اسے بیل مل جائے. تو اس کیس میں بھی یہ لگتا یہی ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے, صحیح یا غلط, کہ اس میں پولیٹیکل موٹیویشن ہے. اب ڈاکٹر عاصم کا بذات خود آپ مقدمہ دیکھ لیں تو ڈاکٹر عاصم کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس پہ نہ صرف یہ کہ سندھ حکومت نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا, بلکہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا بھی یہ بیان آیا تھا کہ جس جی انداز بالکل میں درست فرما رہے ہیں آپ. مظہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مجموعی طور پہ کراچی کی صورتحال کوئی بہتری کی طرف جاری ہے یا مسائل بڑھ رہے ہیں؟ کل کے جو واقعات ہیں اس کو بھی اگر دیکھ لیں, اور باقی جو ایم کیو ایم کا بعد معاملہ سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا معاملہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم فیکٹر تو ابھی چلے گا اور اس میں زیادہ شدت بھی آ سکتی ہے آگے چل کے, لیکن جو کراچی کی صورتحال ہے, کراچی کے ایشوز کو آپریشن کے حوالے سے تو دیکھا گیا کہ آپریشن کر لیں آپ, رینجرز کو ڈپلوائے کر دیں, رینجرز کی تعداد بڑھا دیں, 1100, 1500, 1600, 2000 جو ہے ریٹائرڈ فوجیوں کو آپ بھرتی کر لیں. یہ صرف آپریشن کا ایک آسپیکٹ ہے. دوسرے آسپیکٹ کی طرف کبھی توجہ دی نہیں جا رہی اور سنجیدگی سے نہیں دی جا رہی. وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی ریفارمز ہیں. بنیادی ریفارمز میں کیا چیزیں ہیں؟ آپ کیا کراچی میں پاکستان اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ کچی آبادیاں ہیں, تقریباً 6 سے 8 ہزار کچی آبادیاں ہیں. اور یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ آپ کے بے شمار ایسی کچی آبادیاں ہیں کہ جس میں اگر ملزم کوئی گھس جائے اور چھپ جائے تو اسے تلاش کرنا ناممکن ہے. ایسی جیسے اورنگی ٹاؤن ہے, اورنگی ٹاؤن کو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کہا جاتا ہے. آپ اگر اورنگی ٹاؤن کے اندر چلے جائیں اور آپ نے پہلے نہیں گئے ہوں تو آپ کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا. اس طرح کی بے شمار اور جگہیں بھی ہیں. تو جو بیسک اسٹرکچرل تبدیلیاں تھیں جو ایپیکس کو پچھلے 2-2.5 سال میں کرنی تھی وہ نہیں کی گئی. دوسرے پولیس ریفارمز نہیں ہوئی, کوئی بھی اسٹیپ نہیں کیا گیا, بلکہ ہم پیچھے چلے گئے. جو 2002 کا پولیس آرڈر تھا اس کو بہتر بنانے کے بجائے, کیونکہ وہ بہت اچھا تھا لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, ہم چلے گئے واپس 1861 کے پولیس لا پہ. نہیں, اس بات پہ کیا آپ ایگری کرتے ہیں اور جنرلی پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں ایگری کرتے ہیں کہ پیرا ملٹری فورس از اے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ, کوئی پرماننٹ سولوشن پرووائڈ نہیں کر سکتے بہرحال؟ یہ کبھی بھی نہیں تھے. دیکھیں کبھی بھی یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. آپ سوچیں کہ رینجرز اس شہر میں پچھلے 22 سال سے ہے. اس 22 سال میں آپ نے کھربوں روپیہ خرچ کر دیا. سالانہ جتنا دیا جاتا ہے رینجرز کو, اس کے مقابلے میں 10 سال کے اندر آپ ایک بہترین میٹروپولیٹن پولیس فورس بنا سکتے تھے جو ہائیلی ڈی پولیٹیسائز ہوتی, جو پروفیشنل ہوتی. بالکل صحیح. اس میں تو جب تک آپ یہ ریفارمز نہیں کریں گے پھر عدالتیں, آپ سوچیں کہ ابھی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں رپورٹ دی گئی کہ پچھلے 2 سال میں 1400 پرزنر جو کرمنلز تھے یا ان پہ جو ان پہ جو مقدمات تھے, ایسے لوگ 1400 کے قریب جو ہے وہ بیل آؤٹ ہو گئے. اور اب اس میں بیڈ پروسیکیوشن تھی یا لوگ ہی غلط پکڑے گئے تھے, یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ دونوں باتیں ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں بہرحال. ابھی بھی یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اب اسٹریٹ کرائمز میں انوالوڈ ہیں. اب اسٹریٹ کرائمز کی ایک الگ اکانومی, آپ حیران ہوں گے کہ اس پہ میں کچھ لکھ بھی رہا تھا. انیشلی میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹ کرائمز کی اپنی کراچی میں ایک اکانومی ہے. اور یہ میں نے جو موبائل کچھ سنیچرز تھے اور کچھ جو کڈنیپرز رہے ہیں ان سے جب میں نے کورٹس وغیرہ میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر ایک دن میں 3 موبائل چھینے تو ہمیں اس کی کم سے کم اس پہ ہمیں 10,000 روپے مل جاتے ہیں. اچھا. وہ پورا ایک سینڈیکیٹس ہوتی ہیں. یہ ایک نہیں ہوتا کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے, پورا گینگ ہوتا ہے کہ آپ کتنے موبائل چھینتے ہیں اور کس کوالٹی کے موبائل چھینتے ہیں, اس کے لحاظ سے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. مظہر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تھینک یو.
چلے جی اس پہ تو کوئی شک نہیں ہو سکتا یہ کہ بڑا یار کمپلیکیٹڈ کھیل ہے یہ آپ بہت. اس کو یہ چلنے ہماری دیں. ریاست کی فیلئر دیکھیں نا, وہ باہر بیٹھ کے نا امریکنز کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرنیشنل کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے اس لیے آپ فیلڈ اسٹیٹ ہیں. ان کے نان گورنمنٹل سیکٹر کہتا ہے نا, میں کہتا ہوں یار forget about this, ہمیں نہیں چاہیے, انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی بات نہیں ہے. ہم انٹرنل اپنی رسپانسبلٹی اپنی سوسائٹی کی طرف جو ریاست کی رسپانسبلٹی ہے وہ فلفل نہیں کر رہی. وہ سارا ٹھیک ہے, لیکن جب تک صوبائی حکومت اپنے اس بنیادی کچھ اصلاح نہیں کرے گی, اپنی پولیس کو ٹھیک نہیں کرے گی, سارے سیکٹر کو اسٹرینگتھن نہیں کرے گی, یہی بات کر آپ رہا کے ہوں. جو رینجرز ہیں وہ جس طرح یہی مظہر بات صاحب ہے کہہ رہے یار تھے کہ پچھلے 22 سال پروونشل گورنمنٹ نے, سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے بیسک ریفارمز کرنے ہیں, پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنا ہے, جو بیسک سیوک امیونٹیز پرووائڈ کرتی ہیں اسٹرکچرز ان کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک وہ نہیں کرتے کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ بھی اب عروج پر جاری ہے. جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ خود مختار ہیں کہ نہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ. Pakistan ranks 117 out of 168 countries in perceived corruption. Even the perception of corruption deters private investment. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہوگی پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ تو دور سے بھی نہیں نظر آ رہا اور تحقیقاتی اداروں پر تنقید ہوتی جا رہی ہے. جناب, جب آپ بات کرتے ہیں تحقیقاتی اداروں کی تو پرویز مشرف صاحب کا ایک دیا ہوا ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جس نے سیف الرحمان صاحب کا جو احتساب بیورو ہے اس کو ریپلیس کیا تھا. اب نیب کا جو قانون ہے اس میں دو کچھ ہیں پروویژنز ہیں جو تنقید کا بڑا سخت نشانہ بنے. ایک ہے والنٹری ریٹرن اور ایک ہے پلی بارگن. اور والنٹری ریٹرن وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں ایک پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے غبن کروں یا بہت زیادہ پیسے گرافٹ میں لے جاؤں تو وی آر کے تحت مجھے صرف وہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں. مجھ پہ کوئی میرے ریکٹ پہ کنوکشن نہیں آتی, کوئی خاص تنقید بھی نہیں ہوتی, وہ فائل ختم ہو جاتی ہے. چیف جسٹس نے کوئی آبزرویشن بھی بڑی انٹرسٹنگ دی بہت تھی, دلچسپ آبزرویشن دی تھی. انہوں نے کہا تھا چوری کر کے آپ آ جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں پیسے واپس کرتا ہوں اور میرے خلاف مقدمہ نہ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر پولیس ایک چور کو گرفتار کر لے اور وہ چور اپنا لوٹا ہوا مال واپس کر دے تو پولیس اس کو چھوڑ کے کہے بیٹر لک نیکسٹ ٹائم, یہ کہا تھا انہوں نے. تو وی آر پہ بھی اب عدالت عظمیٰ نے, لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ بنیادی نوعیت کے پرابلمز نیب فیس کر رہی ہے. اور نیب جو ہے نا وہ ایز این اٹونمس باڈی ایگزسٹ نہیں کر رہی. اس پہ میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں ایک چیز پہ. نیب کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو بنیادی جو وجہ ہے, جو جس وجہ سے ہمیں آپ نے لائے ہیں, آپ اس معاشرے میں لائے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم ریکوری کرتے ہیں, ہم پیسے ریکور کرتے ہیں, لوٹا ہوا جو ہے قوم کا پیسہ, عوام کا پیسہ واپس ہم ریکور کرتے ہیں. تو انٹرنیشنل نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں اب یہ کنوکشن ریٹ جو بتاتے ہیں نا 72% کا نیب والے, جی وہ ان پلی بارگینز کو اور اس والنٹری ریٹرنز کو انکلوڈ کر کے بتاتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتے ہیں, جو پاکستان بیسڈ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سب پلی بارگینز کو اور ان والنٹری ریٹرنز کو کنوکشن ریٹ میں شامل ہی نہیں کر سکتے. لیکن آپ جب ان کو ایکسکلوڈ کریں گے تو 2% کنوکشن ریٹ رہ جائے گا ہوتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہمیت ریکوری کو دینا چاہیے یا اہمیت سزا کو دینا چاہیے, کہ جی ہم قوم کا پیسہ تو واپس لا رہے ہیں, سزا نہیں دے رہے ان کو اس طرح کی. ہم نے ایک سٹوری کی تھی پچھلے دنوں جو ہیرلڈ میں پبلش ہوئی ہے, میں نے جتنے بھی لوگوں کو انٹرویو کیا انہوں نے کہا کنوکشن از بہت امپورٹنٹ. ٹھیک. اور نہ صرف یہ کہ بڑے لوگوں کی کنوکشن, جو بڑے بگ فشز ہیں, جو چھوٹی پیٹی کرپشن میں انوالو ہیں ان کی بھی کرپشن, ان کی بھی کنوکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام عوام ریکوری کے حد تک مطمئن نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کنوکٹ بھی ہوں, اندر بھی جائیں, آپ کے ریکارڈ میں نظر آئے, وہ ایک سزا ہو. وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ ڈیٹرنس کے طور پہ کام کرتی ہے کنوکشن, جی, تو وہ جو ایکسپرٹس ہیں یہاں, جن کو میں نے لائرز کو بھی انٹرویو کیا ہے, جو
کرپشن کے اوپر ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں, ان کو بھی انٹرویو کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے سے بڑے لیول تک آپ کو کانویکٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو, اور کانویکشن ول ایکٹ ایز اے ڈیٹرنٹ. خیر اب ہو یہ رہا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے اس سو موٹو میرے خیال سے 17 ہیں اس کو اب لے لیا کہ جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو والنٹری ریٹرن کے ذریعے یہ کام نہیں کرنے چاہیے. یہ عدالت عظمیٰ اس پہ اب مزید کوئی آپ کے وہ جج ہوتے تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب, جواد خواجہ, انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے, انہوں نے کورٹ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ نیب میں لا لیسنس ہے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک وہ یہ لینڈ ڈسپیوٹ کا ہی مسئلہ وہ ڈسکس کر رہے تھے, جس میں جو ایکیوز تھے ان کو کورٹ بار بار کہتی تھی نیب کو کہ گرفتار کرو, اور نیب لاہور گرفتار نہیں کرتی تھی. جب وہ کیس آیا جاوید خواجہ صاحب کے سامنے, تو جاوید خواجہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیب میں لا لیسنس ہے. اور یہ اس طرح کی حیران کن بات ہے کہ اگر آپ ان کا قانون پڑھیں تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایسا پرزور قسم کا انہوں نے ادارہ بنایا ہے. وہ قانون بھی اس کے جو کچھ کرٹکس ہیں انہوں نے کہا کہ جی بڑا ڈریکونین ہے. نیب کو تمام اختیارات سونپ دیے گئے ہیں کہ آپ ایک بڑا خود مختار قسم کے ادارے کے بطور یہ سارا کام کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ کو سابق چیف جسٹسوں سے اس طرح کی تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ لالس ہیں. ایک عجیب صورتحال ہے کہ ایسے قانون کے باوجود آپ کو پرفارمنس ڈلیوری نہیں نظر آ رہی. دیکھیں میں نے جو شروع میں کہا تھا نا کہ اٹانومس باڈی کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کر رہی نیب, میں آپ کو اس کی 2 ایگزامپلس بتاتا ہوں. گورنمنٹ کا کوئی بھی بڑا جو کرپشن اسکینڈل گورنمنٹ کے خلاف آیا اس کو ٹیک اپ نہیں کیا بیکاز آف پولیٹیکل پریشر. پولیٹیکل پریشر ایگزسٹ کرتا ہے جو ہم نے اس کی آپ کو مطلب ایویڈنس نہیں ملے گا, ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ملے گا, لیکن سرکمسٹانشیل ایویڈنس آپ کو مل جائے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے نیب انڈر پریشر رہی ہے. دوسرا ایک بہت بڑا کیس تھا وہ جس میں 3 لیفٹیننٹ جنرلز انوالو تھے, وہ نیشنل لاجسٹک سیلز کا وہ جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسے انویسٹ کر دیے تھے پینشن, اس کا انہوں نے پوری کوشش کر لی نیب نے کہ جی ایچ کیو سے ڈاکومنٹس نکلوا لیں. جی ایس کیو نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. جی ایس کیو نے کہا نو, ہمارے اپنے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزمز ہیں, ہم اسی کے تحت چلیں گے, آپ کو ہم کچھ نہیں دے رہے. اب اس ادارے کو مزید خود مختار کس طرح کیا جائے کہ جی جو سیاسی پریشر سے بھی اس کو امیون کیا جائے, جو باقی جو والنٹری ریٹرن پلی بارگن کے جو پروویژنز ہیں ان کو بھی ہٹا کے آپ پنشمنٹ کی طرف آئیں. پولیٹیکل ری اسٹرکچرنگ کے بغیر یہ ممکن نہیں. پولیٹیکل ری اسٹرکچرنگ لفظ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں, آپ پورا پروگرام کر لیں, میں آپ کو پوری پولیٹیکل ری اسٹرکچرنگ کا آپ اگر میں اس کے حوالے سے وقفے سے پہلے اگر آپ ایک مختصر جواب دیں اس کا. پارلیمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہو اور پارلیمنٹ کے انڈر ایک ایسی باڈی ایگزسٹ کر رہی ہو جو تمام لوگوں کی امپارشلی انویسٹیگیٹ کر رہی ہو کرپشن چارجز, اگر پارلیمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہو اپنی تمام ٹریڈیشنز کے ساتھ, مجلس شورا کے جو ہیں جو گورنمنٹ کے اندر دنیا بھر میں ایسی اکاؤنٹیبلٹی باڈیز ہیں جو پارلیمنٹ کے تحت ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن ان ملکوں میں پارلیمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں اپنی تمام ٹریڈیشنز کے ساتھ, اپنی تمام پاورز کے ساتھ. یہاں تو پارلیمنٹ کو جو مسئلے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے چاہیے, جو مسئلے پارلیمنٹ میں ڈسپیوٹ ریزالو ہونے چاہیے, ان کو آپ کورٹس میں لے جاتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے ریفارم کے لیے پہلے پارلیمنٹ کو ریفارم کرنا ہوگا, پارلیمنٹ کو امپاور کرنا پڑے گا. اس نظام میں رہتے ہوئے آپ نیب کو کس طرح امپاور کریں گے؟ دیکھیں نا, نیب یہ تو ریفارم ود ان ریفارم کی بات کر رہے ہیں. ایسی باڈی ہے جو ٹرسٹ وردی نہیں ہے, جس کو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, نہ اپوزیشن ٹرسٹ کرتی ہے نہ گورنمنٹ ٹرسٹ کرتی ہے. ایسی باڈی جس کی لیجٹمیسی بھی ہو, جس کو لیجٹمیٹ باڈی کے طور پہ لوگ کیسے, میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کیسے کیا جائے؟ پارلیمنٹ کو آپ اٹانومس کریں. پارلیمنٹ بھی اٹانومس نہیں ہے تو پارلیمنٹ کو ریفارم کیسے کریں؟ پارلیمنٹ کو اس طرح ریفارم کریں نا, لانگ سسٹینڈ پولیٹیکل پروسیس ول امپاور دا پارلیمنٹ, a sustained political process. یہ نہیں کہ آج ڈسٹرپٹ ہو گیا کل ڈسٹرپٹ, آج انٹروینشن ہو گئی کل انٹروینشن ہو گئی, آج ایک نے انٹروین کر دیا کل دوسرے نے انٹروین کر دیا. اس طرح پارلیمنٹ امپاور نہیں ہوگی. پارلیمنٹ امپاور ہوگی ایک سسٹینڈ پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں. یہ دیکھیں نا, برٹش ہسٹری پڑھ لیں نا, کس طرح پارلیمنٹ امپاور ہوئی تھی. ایک دن میں ہو گئی تھی, 2 دن میں ہو گئی تھی, 200 سال میں ہوئی تھی یار, اس سے بھی زیادہ عرصے میں ہوئی تھی. تو امپاورڈ پارلیمنٹ جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو کچھ ادھر ادھر پرزے جا رہے ہیں اڑتے ہوئے, اس کا کس طرح حل نکالے گی, مجھے یہ بتائیں.
پارلیمنٹ کو جب آپ اپوزیشن بھی لیجٹمیسی دے رہی ہوگی, پارلیمنٹ کو جب گورنمنٹ بھی لیجٹمیسی دے رہی ہوگی, لیکن چیئرمین نیب جو اور ہے, پارلیمنٹ لیکن جو چیئرمین نیب ہے اس کو ابھی بھی میجورٹی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی اس کے ہیڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب نیب آپریٹ کرتا ہے تو دونوں بڑی جماعتوں کے پھر نہ گورنمنٹ اس کو مانتی ہے نہ اپوزیشن اسے مانتی ہے. نہیں, ایسی کیا بات ہو گئی, وہ دونوں نائب چیئرمین کو مانتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ جی عمران خان مانتے ہیں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. عمران خان نہیں, عمران خان صاحب تو کسی چیز کو نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں میری تنہا پرواز ہے. ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف نیب ٹیک اپ کرے پناما اسکینڈل کو, اور نواز شریف صاحب کہیں کہ اب آپ آ گئے جواب پہ, اب آپ آئے پناما اسکینڈل کو وہ انویسٹیگیٹ کرے اور پرائم منسٹر مانے کہ جناب ٹھیک ہے جو فیصلہ آپ کریں گے میں مانوں. تو اب آپ آ گئے, تو ادارے کی جو خود مختاری ہے وہ اسی پہ ہے کہ جو ادارہ ہے وہ خود کچھ اقدامات لے. میرے خیال سے قانون موجود ہے, احتساب آرڈیننس بھی اس پہ تنقید ہوتی تھی ڈرکونین ہے, نیب آرڈیننس پہ بھی تنقید ہے کہ ڈرکونین ہے, قانون موجود ہے, ادارہ بھی موجود ہے. آپ کو اب کچھ فوری اقدامات لینے ہوں گے کہ قوم بھی کہے کہ جی یہ ایک ایکچوئل بیورو ہے اور کرپشن کا خاتمہ کرے گی. اگریڈ, اتفاق, اختلاف سے اتفاق تک. آخر میں بات کریں گے ہندو میرج بل سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی میں منظور تو ہو گیا, لیکن شادی اور طلاق کے متعلق پھر بھی کچھ مسائل برقرار ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہوگی قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں ہندو میرج بل منظور تو ہو گیا, لیکن طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل ابھی بھی برقرار ہیں. جناب طاہر مہدی صاحب نے ایک بہت دلچسپ مضمون لکھا ہے ڈان اخبار میں. انہوں نے رانا چندرا سنگھ کا حوالہ دیا جو راجپوت کلان کے ایک بہت بڑے سربراہ تھے اور سندھ میں 4 بار نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے جیتے. وہ کہتے تھے, اور وہ تھے ایک بہت بڑے وہ ہندو لیڈر تھے اور میرے خیال سے اپر کاسٹ کوئی برہمن طبقہ سے تعلق تھا, کہ طلاق جب آئے گا قانون میں تو اوور مائی ڈیڈ باڈی. رانا چندرا سنگھ وفات پا گئے, لیکن جو طاہر مہدی صاحب کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ جو مسائل ہیں وہ برقرار ہیں ان کے جانے کے باوجود. طلاق کے خلاف. لیکن ہمارے جو ریسرچر ہیں نا جاوید صاحب, انہوں نے آج بڑی دلچسپ بات بتائی ہے کہ جو ہندو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ شاید میجورٹی اس میں جو ہے نا دلتس ہیں, یعنی انٹچبلز ہیں, اور انٹچبلز کے کوڈز بالکل ڈفرینٹ. انٹچبل ویسے لفظ اب تھوڑا سا نامناسب ہو گیا. نامناسب انڈیا میں استعمال نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ہاں تو دلت کا یوز کر لیں آپ, ہمارے یہاں یوز ہونا چاہیے, ہریجن بھی یوز ہوتا ہے. تو اسکیجولڈ کاسٹ وہ جس کو کہتے ہیں ہندوستانی حکومت کانسٹیٹیوشن میں اس میں شامل ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے کوڈز بالکل ڈفرینٹ ہیں میرج کے بارے میں, طلاق کے بارے میں, تو آپ برہمنیکل جو کوڈ ہے اس پہ لاگو نہیں کر سکتے, اس پہ لاگو نہیں کر سکتے, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. تو ان کی طرف سے ان کی وائس نہیں ہے, دے آر وائس لیس پیپل, بڑے جو ڈاؤن ٹروڈن ہیں, لوور اسٹارٹ آف دا سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی وائس نہیں ہے, لیکن وہ یعنی طلاق اور میرج کے بارے میں ان کے کانسیپٹ جو ہے نا یہ برہمنی جو کانسیپٹ ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی طلاق اگر آپ نہیں شامل کر رہے ہندو لاء میں تو آپ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں جو بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل یہ جاوید صاحب ہمارے ریسرچر ہیں, ان کا کہنا ہے, ان کی ریسرچ ہے اس پہ. نہیں ویسے ان کی ریسرچ ویریفائڈ ہے, ایسے ہی ہے, لیکن جو بنیادی مسئلہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس قانون کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ طلاق بھی ابھی تک طلاق نہیں سمجھی جاتی. آپ نے اس کو ٹرمینیشن آف میرج ٹائٹل دیا ہوا ہے, عدالت پھر ان کو کہے گی کہ جی آپ تھوڑی دیر ابھی سیپریشن کریں. 3-4 سال کا پروسیس ہے, 3-4 سال کا 2 یا 3 سال آپ کو لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ جو آپ کے ہندو لیٹیگنٹس ہیں وہ پھر شادی کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایمرجنگ مڈل کلاس ہے جو شہروں میں آ کے جابس کر رہی ہے, گریجویٹ کر چکی ہے کالجز سے, یونیورسٹیز سے, وہ بھی شاید میرج کے اس طرح کے کانسیپٹ پہ یقین نہیں رکھتی, کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ہمیں جو ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے عمر صاحب وہ یہ ہے, آپ اگر پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس دیکھ لیں,
آپ اگر اینٹی آنر کلنگ والا بل دیکھ لیں, آپ اگر یہ اب ہندو میرج بل دیکھ لیں, اس ملک میں عمل درآمد, قانون پر عمل درآمد کرنا اس کے بے تحاشا مسائل ہیں. آپ اس کو تھوڑا بہت حل کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو قانون ہے وہ ان دا فرسٹ پلیس ایک بڑا آپ نے صبر و تحمل سے سمجھ کے اس قانون کو بنایا ہو. ہمارے قانون شاید اس آخری قدم تک جاتے نہیں ہیں, ابھی بھی اس میں کچھ بنیادی مسائل رہ جاتے ہیں. آپ جب اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو عمل درآمد تک تو بات چلے گی ہی نہیں شاید. خیر, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو. ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.